السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 24 مدات۔ مدات یہ جمع ہے، اس کی واحد مد ہے، اس کا معنی ہے لمبا کرنا، کھینچنا۔ جب کبھی قرآن مجید میں مد آئے تو ہمیں اسے کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر و بیشتر امام کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب کبھی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو وَلَضَّالِّينَ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو اس میں بھی آج ہمارے جو قاعدہ ہے وہی قاعدہ ادھر فٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے قاریوں کو سنا ہوگا کہ وہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جگہ کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو وہی سب قاعدہ آج ہم سیکھیں گے۔ ہمارے آج کے قاعدے کا تعلق اس سے پہلے کے قاعدے حروف مدہ سے ہے۔ سبق نمبر 12 میں ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، کہ جب الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ تو حروف مدہ سے ہمارے آج کے سبق کا تعلق ہے۔ سب سے پہلا قاعدہ ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، یعنی حروف مدہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اور اس کے بعد فوراً حمزہ، یہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہو تو 3 سے 4 الف کے برابر ہم اس مد کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ مثال میں دیکھیے جاء، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہو گیا، اور الف مدہ کے بعد میں فوراً حمزہ ہے، اسی کلمے میں ہے، یہ یاد رکھیے، اسی کلمے میں ہو۔ جاء، جیء، سوء، اولیاء، دعائی، یشاء۔ ابھی دوسرا قاعدہ، دوسرے قاعدے میں صرف ایک فرق ہے، وہ دیکھیے، دھیان دے۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، پہلے ہم نے پڑھا تھا دونوں ایک ہی کلمے میں ہو، حروف مدہ اور حمزہ، لیکن اس قاعدے میں ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اسے مد جائز کہتے ہیں، اسے بھی 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ مثالیں دیکھیے، ما اصاب بنی آدم، دیکھیے بنی ایک کلمہ ہے، آدم الگ کلمہ ہے، تو یہاں پہ 2 کلمے ہیں، تو یا مدہ سے پہلے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوا، اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے۔ بنی آدم ما امر قالوا آمنا كما ارسل الى اجل۔ اب تیسرا قاعدہ، حروف مدہ کے بعد جو بھی حرف ہو اس کے اوپر تشدید ہو۔ کیا ہے قاعدہ؟ حروف مدہ کے بعد الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کے بعد کوئی بھی حرف آئے اور اس کے اوپر تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، اس کو 5 سے 6 الف کے برابر، یعنی ہمیں تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیسے دابتن، الف مدہ ہے، اس کے بعد میں دوسرے کلمے پر ہی تشدید ہے، دابتن حاجہ، والصافات ولا تحاضون ولا الضالین۔ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ کا آخری آیت ہے کہ جب امام جو کھینچ کر پڑھتا ہے تو اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب اسے کیوں اتنا کھینچتے ہیں، تو یہی قاعدہ ادھر ہے کہ الف مدہ کے بعد جو حرف ہے اس کے اوپر تشدید ہے، تو یہاں پر جو قاعدہ ہوتا ہے مد لازم، کہ اسے ہمیں 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وَلَا الضَّالِّينَ أَتُحَاجُّونَ
آخری قاعدہ، یہ تو سب سے زیادہ آسان ہے، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم ہو تو یہ بھی مد لازم، اس کی مقدار بھی 5 سے 6 الف کے برابر ہے۔ جیسے آن، دیکھیے الف مدہ ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد جزم ہے، آن